مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل کرم سے احسان کرتے ہوئے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنا کر ہماری سلامتی کا راستہ جس میں ہم سلامت رہیں ہمارے لیے اللہ نے اسلام پسند فرمایا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بندوں کو ان کے پیدا ہونے کا مقصود پورا کرنے کے ذریعے بخشے، مختلف اوقات دیے، مختلف ٹائم دیے، مختلف بندے دیے، یہ ساری چیزیں تاکہ بندے کا بھلا ہوتا جائے. اللہ اکبر. یہ آنے والا مہینہ بھی بہت بڑی دولت ہے جو بندوں کے لیے اللہ کے انعام اس تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اس پہ احسان کرتے ہوئے عطا فرمایا. حضور کی امت کی عمریں چھوٹی ہیں، اللہ نے اس میں ایک رات 1000 مہینے کے برابر کے لیے اجر و ثواب کے لیے بندوں کو عطا کر دی. میرا نیت تو رمضان کے استقبال کے اعتبار سے تھی کہ آج کوئی میں باتیں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے کروں گا، لیکن ابھی میرا تھوڑا دل اور طرف آ گیا، کچھ بات ہوئی، اس کی وجہ سے میں نے ابھی کچھ اور موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا. اللہ اپنی خوشنودی اور رضا کے لیے ہم سب کی حاضری بھی اور ہماری بات چیت بھی جو ہے وہ قبول فرمائے. اللہ اکبر. میں نے ابھی قرآن پاک سے ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے بندوں کا. یہ بندوں کے اندر سے کیا کرتا ہے؟ اندھیرا دور کرتا ہے نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ. اب روشنی اگر اندر نہ ہو تو اپنے اندر کا تو اندھیرا نہیں دور ہوتا، لیکن روشنی جو اس کی آنکھ میں موجود ہو اس سے دوسروں کا اندھیرا ضرور نظر آتا ہے. لیکن اپنی اس آنکھ سے نہ اپنا منہ دیکھ سکتا ہے نہ اپنا اندر دیکھ سکتا ہے. اللہ ہر بندے کے لیے ہر چیز قادر مطلق کر دینے والا ہے. نظام بناتے ہوئے اللہ نے یہ ہدایت کا نظام جو ہے جس میں اس کے اندر سے اندھیرا دور ہو اور اس کو روشنی عطا ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نظام یہ وضع کیا کہ اس نے اپنے محبوب کو اور انبیاء کو، جس میں ذکر اپنے محبوب کا جس طرح کیا، لقد من اللہ، احسان کے طور پہ میں نے مومنوں کو دیا، اور دوستی بھی اللہ نے مومنوں کے ساتھ بتائی ہے. اللہ اکبر. اور اسے ناطے سے ہم انسان جو اللہ پہ ایمان والے ہیں ہم بھی اللہ کے دوست ہیں، ہم سارے ولی ہیں. آپ اس کی نسبت جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کو مانتا نہیں. لیکن اگلی بات دوستی دوستی کے فرق کی ہے. اللہ نے انبیاء کے اندر میں اپنی محبت اتنی محبت ڈالی کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور پہچان جو ہے وہ جس طرح داخل ہوئی، ان کے اپنے من سے اندھیرا نکل گیا، صرف روشنی ہی روشنی رہی. اور اللہ سبحان ذات، پاک ذات ان کو نظر آئی اس روشنی کی وجہ سے. دیکھا تو انہوں نے بھی نہیں تھا
سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، جس کو معراج میں رب نے اپنا آپ کھول کے سامنے کر دیا۔ تمنا تو کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رہی، لیکن ان کے بغیر دیکھے ہوئے اپنے رب کے ساتھ ایمان کی جو کیفیت تھی وہ اس من کے اندر کے نور کی وجہ سے تھی۔ اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خود فرمایا، کیا جاءکم من اللہ نور، یہ میں نے نور بھیجا ہے، و کتاب مبین، ساتھ اس کے نور کی کتاب بھی بھیج دی۔ اب معرفت خداوندی جو ہے وہ ان سے زیادہ کسی اور کو، یعنی اللہ کا اپنا دوست ہونا، اپنا بھلا کرنے والا ہونا، ان سے زیادہ کسی اور کو محسوس نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوست ہے تو دوست کے ساتھ اللہ آزمائشیں دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، آپ آئے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ملایا، ایک دم ایسے ہو گئے تو بہت گرم ہے۔ پوچھا حضور آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اب یہاں سوچیں ذرا روشنی اندر کی کیفیت کی بات، یہ نہیں کہا کہ یار تکلیف ہے، کہا اس کی طرف سے آزمائش ہے اور خندہ پیشانی سے اس کو قبول کیا ہوا ہے، دوست کی طرف سے بات آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہ پھر حیران ہو کہ آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو سب سے زیادہ تکالیف اس لیے آتی ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہنا، یہ تو صبر میں ہوں گے، رب کو بھی اعتماد ہوتا ہے اور ان کو بھی لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے یہ کردار میں یہ بات کرنے کے لیے، ان کو اتباع میں ڈالنے کے لیے، ان کے اندر یہ روشنی پہنچانے کے لیے ان کے افعال اس طرح ہوتے ہیں سب سے زیادہ انبیاء کو۔ پھر وہ جو قریب ہیں، اب یہاں تو قریب تو اللہ شارک کے ہے، یہاں ایک سوال ہے، کچھ لوگوں کے اندر میں سوال ویسے آ جاتے ہیں نا، اس لیے یہاں ایک سوال کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تو شارک کے قریب کافر کے بھی ہے، تو اب کافر بھی اللہ سے بات مانگ لے، جو بھی مان لے، اللہ اور اس کے درمیان میں تو کوئی چیز کی بات نہیں ہے، تو بات اس فزیکل قرب کی نہیں ہے، بات وہ کون ہے قریب اس کی پہچان کی ہے۔ میرے خیال بات ذرا مشکل ہے یہ سمجھنی، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، تو مولانا صاحب کا کوئی آدمی ہے، دوست ہے، اس کا وزیر اعظم سے کام ہے۔ مولانا صاحب اس کو کہتے ہیں کہ میرے سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں انہیں بات کرتا ہوں سرکار سے، تو وہ تجھے ایک رکا لکھ دیں کہ ان کی بڑی دوستی ہے، اس کے ساتھ وہ تیرا کام ہو جائے گا، تجھے نوکری مل جائے گی۔ اب اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوا، تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اسے میرا بتاتے ہیں کہ تو ان کے پاس میرا نام لینا، وہ تجھے رکا لکھ دیں گے اور تیرا کام ہو جائے گا۔ اب اس نے جو ہے جانا ہے، میرے پاس آنا ہے، یہ کسی اور جگہ پہ ہیں مولانا صاحب، مثلا یہ لاہور میں ہے، تو ادھر اس کو بتاتے ہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوا، وہ لاہور سے جو ہے وہ بکنگ کراتا ہے جہاز میں ادھر آنے کے لیے اسلام آباد۔ اب اسے نہیں پتہ، لیکن بائی چانس میں بھی لاہور گیا ہوا ہوں اور میں بھی اسی فلائٹ میں ادھر آ رہا ہوں، اور میری اور اس بندے کی سیٹ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ یہ میں مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اب ہم سفر کرتے ہوئے ادھر پہنچتے ہیں، وہ مجھے نہیں جانتا، آپ میرے پاس رہا ہے، یہاں آ کے میں اپنے گھر آ جاتا ہوں، وہ بھی پوچھتے پچھاتے ادھر آ جاتے، ادھر آ کے کہتا ہے میں کہتا ہوں ہاں جی فرماؤ، نصیر صاحب نے بھیجا تجھے؟ ہاں اچھا ٹھیک، مالی نذیر میں جانتا ہوں۔ وہ کہتا آپ ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ۔ وہ سر پٹتا ہے۔ لاہور سے میرے ساتھ جہاز پہ بیٹھ کے آیا، اتنا قریب تھا، مجھے پتہ ہوتا یہ کون ہے تو میں ادھر ہی نہ کام کر لیتا، اتنا کرایہ میرا لگا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہے نا،
تو بات تو ہے وہ شرع کے قریب تو ہے، اس کو پہچان تو ہو کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پہچان ضروری ہے۔ محبت اس سے ہوگی جب اس کی پہچان ہوگی، تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی لیے رب جو لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جس کو وہ دوستی ہوتی ہے اس کو کبھی اس بات پہ تکلیف وہ مالک کی طرف سے آگے، وہ گلہ اور شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ پہچانتا ہے کہ یہ میرا بھلا کرنے والا ہے۔ یہ مجھے پہلے دن جس جب مجھے نہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا تو اس نے مجھے بولنا سکھا دیا تھا، پہلے دن میں جب کسی بات کے اوپر نہیں پتا تھا مجھے تو اس کے ملنے سے مجھے اس کا پتہ چل گیا تھا، تو وہ چیز کیسے بھول سکتی ہے اس کو؟ اس لیے کہ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو کبھی بات، اور اسی صبر کا نام میرے بچے روزہ ہے ابھی جو آ رہا ہے۔ کھانے پینے کے لیے اللہ نے کہا کلوا واشربوا حلالا طیبا، اتنے ٹائم پہ رک جا، کوئی اللہ کو کمی نہیں، صرف دیکھ رہے کرتا کیا ہے۔ اگر اس کی محبت میں سرشار ہے تو اس نے روکا ہے تو تولے گا نہیں کیوں روکا ہے، یہ نہیں کہے گا کیا فرق کیا پڑتا تھا کھاتے رہتے، اس سے فرق کیا پڑنا تھا، نہیں، اس کو یہ اس نے کہا ہے تو اس نے کہا ہے تو کیوں نہیں پوچھے گا، وہ کہے گا میں عمل کروں، ٹھیک ہے نا؟ صرف پرانے زمانے میں جب کبھی بچے آپس میں کوئی بات ہوتی تھی نا تو میں نے کیوں کیا، والدہ ہمیشہ یہ کہتی تھی تو کیوں کہنا ہے کیونکہ کیوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ رب کے ساتھ بھی جب کسی بات پہ کیوں ہو جائے تو رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس پہچان کی وجہ سے کہ یہ میرا بھلا کرنے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھلائی کے لیے خود تو کوئی کام اللہ کرتا نہیں، نہ حاجت ہے اس کی کرنے کی، نہ اس کی شان ہے، اس کا تو ارادہ ہو تو ہو جاتی ہے چیز، لیکن اللہ نے بندوں کے لیے اس تعلق کی ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ نے محبوب دیا، اور من انفسہم، انہی نفوس کے اندر اسی شیپ میں، اسی شکل و صورت میں، اسی جنس میں انسان بنا کے کہ مزاج ملتے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ مطلب جب میرے سے مزاج ان کا اتنا مل جائے گا کہ میرے سے محبت ان کی ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ محبوب کی کوئی بات بوجھ لگتی تو ان کو اس نے میرے محبوب نے تو وہ میرا محبوب ہے تو اس کی میرے سے جو تعلق ہے تو اس نے تو بات ہی میری کرنی ہے، میرے ہی احکامات دینے ہیں، تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ میرے احکامات مجھے جانے بغیر میرے سے یہ تعلق فزیکل یا کوئی اور تعلق مزاج آشنائی کے بغیر مزاج آشنائی اس کے ساتھ ہو جائے گی، حکم میروں کے ساتھ اس کی مزاج آشنائی ہو جائے گی۔ کتنا بڑا احسان اللہ نے کیا ہمارے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روشنی کے ساتھ منور کر کے بھیجا کہ ان کے اندر کی روشنی مل جائے اور اندھیرا ان سے دور ہو جائے۔ اب یہ ہم بچپن سے سنتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس 7ویں 8ویں کی کتابوں میں جہالت تھی، لوگوں کے اندر اندھیرا تھا، فلاں تھا۔ کویسچن یہ ہے کیا غاروں میں رہتے تھے؟ کیا کپڑے پہننے نہیں آتے تھے؟ کھانے پینے نہیں آتے تھے؟ یہ تہذیب و تمدن نہیں تھا لوگوں کے اندر؟ تھا میرے بچوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، وہ تو 4-5 ہزار سال پہلے سے انسان تہذیب یافتہ ہو چکا تھا، تو پھر اندھیرا کیا تھا؟ اندھیرا یہ تھا باپ فوت ہوتا تھا تو اپنی ماں کو نیلام کیا جاتا تھا، ماں کی پہچان نہیں تھی کہ یہ کیا ہے، یہ اندھیرا تھا۔ اللہ، وہ ایک عورت لگتی تھی، مال لگتا تھا، باپ بڑی رکاوٹ لگتی تھی، یہ رستے سے ہٹے میں اپنی آزادی سے یہ چیزیں کروں، تیری تو نہیں ہوتی تھیں، تو تیرے باپ ہی کی ہوتی تھیں، لیکن اس وقت احساس ہوتا تھا میری۔ اسی طرح بندے کا اپنے رب کے ساتھ احساس ہوتا ہے میں
وہ تو تیرے مالک نے تجھے بنایا ہے، تو تو نہیں ہے، وہ تو تیرا وہ دینے والا ہے، لیکن اس کو اسی لیے یہ سوچتا ہے میری چاہت یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، تو اللہ کہتا ہے میرا خیال یہ ہے. تو یہی اس انسان بندگی سے دور رہتا ہے اس معاملے کے اندر میں. اب اسی طرح یہ مختلف چاہتیں تھیں جس میں ایک دوسرے کی رشتے ہونے کے باوجود ان کی پہچان نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس کا دل مل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات دل کا حصہ بن گئی، اس نے ماں کے قدم چومنے شروع کر دیے کہ نہیں کر دی؟ یہ روشنی اندر آئی، اس نے اس ماں کے بارے میں اس کا دل ملا دیا، رشتہ بن گیا. باپ کو بتایا اس کو دیکھنا تیرے لیے اتنا اجر ہے جس طرح تو کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے یا میرے کلام اللہ کو دیکھتا ہے. یہ اللہ کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. اب اس کی بھی ان کے لیے عزت بن گئی. اللہ ایک دوسرے کے لیے کہا تم رحماء بینہم، تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اظہار کے ساتھ تم بھائی ہو. آج تہذیب یافتہ دور کے مطابق میں اس ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ کو اپنا سکا بھائی اپنی طرح لگتا ہے؟ بہت مشکل بات ہے، نہیں لگتا. ورنہ بٹوارے پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ، اختلاف کے اندر میں لڑائی جھگڑا کیا قتل و غارت تک ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ گئے تھے، جا کے ایمان لے آئے تھے کافی سارے، پہلی دفعہ پہلی سٹ میں ہی 40 کے قریب، پھر 70 کے قریب بیت عقبہ ثانی میں بھی آئے. اب وہاں 120 30 40 جو ہیں وہ لوگ مسلمان تھے. مکہ میں آہستہ آہستہ سکیٹرڈ تھے، تھوڑے تھوڑے تھے. حالات کو دیکھتے ہوئے ہجرت کا حکم آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ادھر ہجرت پہ چلے گئے. تو کم و بیش 60-70 صحابہ بھی ہجرت کر کے پیچھے پہنچ گئے. اب یہ جو مہاجر گئے تھے ان کا کوئی نہیں تھا ادھر، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. اب انسانیت کے ناطے سے آج بھی اگر کوئی کرائسس آ جائے، ایک شہر کے لوگ تباہ ہو جائیں، وہ سارا ملک مدد کرتا ہے، باہر سے بھی مدد آتی ہے، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود وہ اپنے گھر کی طرح کبھی بسیں؟ بتائیں نا، کبھی بسے ہیں؟ اب یہاں بھی یہ کرائسس آ گیا، انہوں نے اس کو اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لیا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا بھئی ان کا کچھ کرو، یہ نہیں کہا انسانیت کے ناطے سے یہ متمول یہودیوں سے بھی مانگ لیں گے، یہ مسلمان تو پہلے دیں. نہیں، آپ نے ادھر بٹھا دیے جو وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے مسجد میں، تو دوسرا تو کوئی آ نہیں سکتا تھا، ادھر بٹھا دیے مہاجر. ایک ادھر سے کھڑا کیا، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، کم و بیش 60-70 جوڑے بنا دیے. کہا تم ماں کے سینے سے دودھ پینے کی طرح میرے سینے سے ایمان پیا ہے، تم بھائی ہو. ان کو اپنی طرح لگے یا نہیں لگے اس لمحے، اس لیے آدھا آدھا رکھ کے یور چوائس کہا گیا. یہ تھا اندھیرا جو دور کیا گیا. آج اتنی تہذیب ہونے کے باوجود یہ اندھیرا نہیں دور ہوتا کہ یہ بھی تانا بانا اس کا وہی ہے، میرے سکے بھائی کا جو میرا ہے، لیکن وہ اپنی طرح محسوس نہیں ہوتا. یہ روشنی، یہ دین کے، یہ رسول اللہ کے سینے سے ان کے دلوں کے اندر جب انکلکیٹ ہو گئی تو دل لگ گئے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کا اگر ایک دوسرے کے ساتھ بھی کسی بات پہ تھا تو اللہ کی رضا کے لیے تھا. ان کے من کی گہرائی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جنہوں نے سب کچھ دے کر ایک دوسرے کے لیے آدھا آدھا کر دیا. وہ کیسے ہم ان کی کسی بات کو دنیا داری سمجھتے ہوئے بات کریں گے؟ اللہ اکبر. تو یہ جو محبت تھی، یہ جو یخرجہم من الظلمات الی النور تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت مبارکہ میں، اس تعلق میں، اس محبت کے تعلق میں، وہ ان کے لیے یہ اس طرح بات آ گئی. اب اسی طرح ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب معاملہ تھا تو وہ غیرت ان کی، ایمان کی ان کے ساتھ ہوتی تھی.
اس غیرت ایمان کے ساتھ اگر کسی جگہ پہ کوئی غلطی آتی تھی تو اس کا درد دوسرے کے دل میں ہوتا تھا. وہ درد دور کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے لیے کھپتے تھے کہ کسی طرح سیدھا ہو جائے، اس کو جھنجھوڑتے تھے، ان کے ساتھ بات کرتے تھے، ہر طرح کا پہلو اختیار کرتے تھے جس طرح کا بھی اس کے مزاج کے مطابق ہو جاتا تھا. اس تک بلائی پہنچے اللہ. اور جہاں کہیں غیرت کا تقاضا ہو تو وہ شریف النفس ترین انسان جو ہیں، جن کی زبان سے کبھی بھی کوئی لوز ٹاک نہیں نکلتی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ. حدیبیہ کے اوپر کسی نے کہا ان لوگوں کے لیے رسول اللہ کو تو ان کے ساتھ مان کر کے آیا ہے، یہ تو تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو صدیق نے ایک دم اٹھ کے جو لفظ بولے، ان کے جو جس کی عبادت کرتے تھے اس کا نام لیا کہ اس کی تو حرم گاہ کو پکڑ. یہ ان کی غیرت کا تقاضا تھا. اللہ اکبر اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بندے کے اندر سے جب غلطی آتی تھی یا اس طرح تھی تو کوئی روشنی نے اتنی روشنی ان کو بخشی کہ کوئی نہیں ان کو پکڑ کے کہتا تھا اس نے کیا کیا ہے. ان کے اندر احساس خود تھا. وہ احساس کرتے ہوئے اس روشنی نے کتنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بنا کے رکھ دیا. ایک عورت کا حدیث سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں. وہ آ گئی، یا رسول اللہ میں نے ہلاک ہو گئی ہوں، میں نے زنا کر لیا ہے، یہ میرے پیٹ میں اس کا پھل ہے، مجھے پاک کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بیچاری تھوڑا رحم متصل کیا، آپ نے کہا یہ جو اندر ہے نا اس کو بھی پلنے دو نا، یہ اس کا کیا قصور ہے، یہ جب پیدا ہو جائے گا پھر آنا. کہ بعد میں نہ آتی، لیکن ادھر روشنی آئی ہوئی تھی. بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ لے آئی بچے کو، یا رسول اللہ اب یہ پیدا ہو گیا، میں آ گئی ہوں، مجھے پاک کر دے. ہائے ہائے ہائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دودھ پیتا ہے، جب یہ کوئی اور خوراک شروع کر دے گا نا پھر آنا. پھر بھی اسے موقع مل گیا. 2-2.5 سال بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، وہ دے کر لائی، یہ حضور ابھی کھانا کھا رہا ہے. یہ تھی روشنی. اس روشنی میں اپنا آپ ان کو نظر آتا تھا. اس طرح ہمیں اس روشنی نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کی بات تو ضرور نظر آتی ہے. ہم جتنی باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں، جتنی ہم ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، 90% بات کسی اور کی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا. کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ کہ کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن اس کو تسکین دینے کے لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور یہ روشنی تھی جو اس نسبت نے ان کے اندر ڈالی تھی، تو آہستہ آہستہ ڈلتی گئی. جو پہلے آیا آخر تک رہا، اس کے اندر جتنی روشنی ڈلی ہے کسی اور کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کیا کہ رب نے کہا اللہ کی ماننے میں اس جیسا نبیوں کے بعد کوئی اور بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مختلف، وہ جو ہمارا دوست ہے تو اس دوست کے ساتھ تعلق دیکھو کہ اس کو کبھی کوئی بندہ بلائے اللہ کو تو یہ بندہ بھی کہتا ہے میں بھی دوست ہوں اللہ کا. اس کو کتنا کہ یاد ہوتا ہے. اس کو جب کسی کے لیے کوئی بات آتی ہے، نفرت آتی ہے، تو ساری دنیا کے لیے بات تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بات جو سن رہا ہے اور اس کو برا لگ رہا ہے وہی یاد نہیں ہوتا. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کا تو شدید ترین محبت رب سے ہونی چاہیے. تو وہ شدید محبت کس طرح ہے؟ وہی تو اس وقت بلا ہوتا ہے. یہی شدید محبت اللہ کے بندے سے ہو جائے جس طرح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے کہا میرے غلام ہوں گے من النبیین، کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین. جتنی محبت بڑھ جائے گی اس کی اس کے ساتھ، اتنی ہی اندر روشنی آتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. اللہ اکبر.
پھر نہ روزہ بوجھ لگے گا، پھر روزے کے ساتھ ساتھ تراویح نہیں، اس کی کیا ہے، پھر اس کے اوپر بڑے بڑے لوگ کہیں گے تراویح تو سرے سے نماز ہی کوئی نہیں ہے، یہ دل کو بڑی اچھی لگے گی۔ جبکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ روزے کی صرف ایک عظمت سناتا ہوں، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے احتساب کے ساتھ، یعنی صرف منہ کو نہیں روکا کھانے سے، اپنی آنکھ کو بھی روکا ہے، ہاتھ کو بھی روکا ہے، زبان کو بھی روکا ہے، پاؤں کو بھی روکا ہے، دل کو بھی روکا ہے، دماغ کو بھی روکا ہے، ہر اس کام سے جو اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک روزہ، ایک صرف روزہ، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے کفایتاً کافی ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح ایک رات کا قیام، تو قیام کیا، اس نے صرف کھڑا ہو کے کچھ بھاگ دوڑ کرنی تھی، میراتھن کرنی تھی، کچھ کرنا تھا، وہ قیام کیا ہے، یہ تراویح، نماز ایٹسٹرا، یہ ساری چیزیں نوافل، یہ ایک رات کا، اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، ہر چیز سے کٹ کر اس کو راضی کرنے کے، سارے پچھلے گناہوں کے لیے کفایت ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ اگر روزہ نصیب ہوتا ہے تو پھر تراویح بوجھ لگتی ہے ہمیں، اس کے اوپر نہیں اس کی وہ نہیں وہ اس لیے کہ وہ تیری طبیعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، تیری طبیعت کے اندر میں وہ روشنی آئی نہیں کہ تیری طبیعت تجھے بتانے والے کے ساتھ مل جاتی تو گل بڑھ نہ جاندی۔ اللہ اکبر، روشنی جو ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ملنے سے اس کے اندر روشنی داخل ہوتی۔ اب اسی طرح جو ہے روزے کے لیے تو بات آگی، بس ہے یہ تو بند کر لیا کھانا پینا، جس سے رب نے پرماننٹ منع کیا ہے وہ کدھر گیا؟ حرام سے رب نے روکا ہے، غیبت سے رب نے روکا ہے، بہتان سے رب نے روکا ہے، چغلی سے رب نے روکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ غیاب میں باتیں کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو وہی ہیں، اور ہم وہ گندگی کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، جس کی ایک مثال مردے بائی کے گوشت کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ ہم انسانیت کے اندر میں سلامتی اور امن کی بجائے ہم نفرتیں ڈال رہے ہوں گے، تو یہ کیا کوئی اچھا کام ہو رہا ہوگا؟ نہیں، وہ اس لیے کہ تزکیہ نہیں اندر پورا ہوا، اندر روشنی نہیں آئی، اس لیے میرا وجود جو ہے وہ خرابی پیدا کرنے کا تو باعث بن گیا، سلامتی کا باعث نہ بنا۔ تو روزے تو اس لیے آتے ہیں لعلکم تتقون، اس لیے میں نے دونوں موضوع آپس میں ملا دیے تاکہ تجھے اور مجھے ماننے کی عادت بن جائے۔ تو رمضان میں تو اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے کہ اللہ پاک پہلے عشرے میں ہی رحمت کا عشرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رحمت ہوتی ہے جب بندے کا حق بھی نہ ہو، کوئی بات بھی نہ ہو، کوئی استحقاق بھی نہ ہو، مفت میں اس کو ملنے والی بات۔ اس لیے رمضان خود چل کے ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کوئی ملک ہو، کوئی جگہ ہو، رمضان تو ہوگا نا، کوئی ٹائم ہو، کوئی زمانہ ہو، کس طرح کا موسم ہو، رمضان خود آ جائے گا۔ حج کے لیے خود جانا پڑتا ہے، سب کچھ کرا کے تو پھر پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو رمضان خود آ جاتا ہے معاف کرانے کے لیے، تو بندے کو اس سے بڑا انعام کوئی ہوگا؟ وہ خوشی کا لمحے نہیں آج نظر آتے جو پرانے زمانے میں نظر آیا کرتے تھے، روزے آنے سے پہلے استقبال کی تیاریاں ہوتی تھیں گھروں کے اندر۔ اس لیے آج وہ کیوں اندر سے ہمارے روشنی، یہ محبت کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں آتی جا رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے وہ رمضان کے آتے ہی پہلا انعام یہ ایک روزے کا احتساب کے ساتھ ہے۔ ہم 30 کے 30 بھی رکھ لیں لیکن احتساب نہ ہو، پورا ایک بھی کامل روزہ نہ ہو تو بات بنے گی تو نہیں نا۔ اس لیے ہمیں پہلے سے اس بات کی طرف رغبت ڈالنے کی ضرورت ہے
کہ ہم اس بات کو اس طرح وصول کر لیں، اس بات کو اس طرح اختیار کر لیں کہ روزہ جو ہے کما حق ہو اپنی پورے اسلوب کے ساتھ ہمیں نصیب بھی ہو جائے، اور اسی طرح ہمیں راتوں کا قیام بھی مل جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو اس کو اس طرح ڈال دے گی، اور اس رحمت کے بعد اس کے لیے مغفرت کا اشرہ شروع ہو جائے گا، جس میں اس رحمت کے ساتھ پہلے اللہ کی رحمت ہوئی تو اس کو نصیب ہوا، اس نے جب اختیار کر لیا تو اللہ کی رحمت مزید بڑھی، اس نے معاف کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے نا، پچھلے سارے معاف ہوتے گئے، اس کے اللہ نے اس کے لیے اوپر اتنا کرم فرما دیا، اور پھر معافی دائمی بن گئی کہ اس کا اثر اس کے اوپر آ گیا، روزے کا اوپر دوبارہ ان گناہوں سے یہ بچ گیا تو جہنم سے ابدی نجات اس کے لیے مل گئی۔ روزہ تو اتنی ترتیب کے ساتھ اس کے لیے اللہ کے رحموں کو لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی روزے کے ساتھ ہی اللہ نے اس کے اندر آخری عشرے میں 1000 مہینوں کی رات اس کے لیے دی۔ پھر قرآن پاک کا نزول اس میں کیا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ سے زیادہ کوئی بندے کا بھلا کرنے والا؟ تیرا میرا کوئی دوست کا میسج ہے، میں کتنے کام میں ہوتا ہوں نہیں، اور ناراض ہو جائے گا، اس کو دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا، ہے نا؟ تو اللہ کا میسج آتا ہے نماز کے لیے، اور اچھا ہوں ٹھہر جائیں، اجے پڑھ لیں گے، کیا اس کا دل تیرا دھڑکا اس سے محبت کے ساتھ؟ اس کی ناراضگی کی بات آئی؟ پھر جس سے محبت ہوتی ہے، آج کل تو زمانہ ہے، اب تو اور طریقے سے پتہ چلتا ہے، پرانے زمانے میں خط آتے تھے نا، ماں پکڑ کے روتی تھی، چیخ آنکھوں کو لگا میرے پتر دا خط ہے، فلاں نے پڑھ کے سنا، وہ پڑھ کے سناتا، پھر سناتا تھا، پھر دوسرے سے تو سنا، ہے نا؟ اللہ نے بھی قرآن لکھ کے بھیجا، ہمیں بھیجا ہے۔ کبھی ادھر کتنی رفتگی آتی ہے کہ وہ تو پڑھوں، وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس کی طرف تو میرا ملان ہو، وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر بار بار پڑھوں میں، میرے اس کے آئے، اللہ نے اس روزوں میں یہ قرآن ہمیں تحفہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی عظمت ہمارے دلوں کا حصہ بنا کر، اور ہمیں اس کے اوپر کما حق و عمل والا بنائے۔ یہ عمل نصیب ہوا تھا اس نسبتوں سے، اس تعلق سے، اللہ پاک ہمیں اس نسبتوں اور تعلقوں کے پھل کو ہمارا حصہ بنا دے، اور اس کے تعلق کی جو ہے بنیاد، وہ محبت اور اخلاص کا رشتہ جو ہے وہ ہمارا بنا دے، تاکہ ہمیں اس کے اندر ان ساری بلائی ہمارے پاس پہنچے، اور ہم اس کو جو ہے کما حق کو اپنے اوپر استعمال فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔